السلام علیکم تھرڈ ایئر۔ آج ہم لوگوں کا ہے ٹاپک انڈین ایجوکیشن کمیشن 1882 کی سفارشات۔ حکومت برطانیہ نے 1882 میں ابتدائی تعلیم کی ترقی کے لیے مناسب تجاویز پیش کی اور ہندوستان کے لیے مزید تعلیمی اصطلاحات جو تھی وہ متعارف کرانے کے لیے سر ولیم ہنٹر کی سربراہی میں ایک کمیشن قائم کیا جسے تعلیمی تاریخ میں انڈین ایجوکیشن کمیشن 1882 کہا جاتا ہے، 1882 کہا جاتا ہے۔ اس کمیشن کے اراکین میں 13 انگریز، 5 ہندو اور 2 مسلمان شامل تھے۔ اس کمیشن نے پرائمری اور ثانوی تعلیم کے فروغ کے لیے مندرجہ ذیل سفارشات پیش کیں۔ پرائمری تعلیم حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت کو تمام وسائل بروئے کار لانے چاہئیں۔ ثانوی تعلیم کا انتظام پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو دے دیا جائے۔ حکومت صرف مقامی لوگوں کو ثانوی تعلیمی ادارے قائم کرنے کے لیے امداد دے۔ تعلیمی اداروں کو گرانٹ دینے کے لیے واضح قواعد و ضوابط مرتب کیے جائے۔ پرائمری تعلیم کے نصاب میں ایسے مضامین شامل کیے جائیں جو مقامی ضرورتوں کے مطابق ہوں۔ عوام میں تعلیم کا شعور پیدا کرنے کے لیے چھوٹی ملازمتیں خواندہ افراد کو دی جائیں۔ پرائمری اساتذہ کی تربیت کے لیے ملک میں نارمل اسکول قائم کیے جائیں اور نصاب میں ایسی کتابیں پڑھانے سے گریز کیا جائے جو دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی دل آزاری کا باعث بنے۔ سرکاری اسکولوں میں مذہبی تعلیم سے اجتناب کیا جائے، پرہیز کیا جائے، جبکہ نجی تعلیمی اداروں کو مذہبی تعلیم کے سلسلے میں آزادی دے دی جائے۔ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو مالی امداد دی جائے اور مقامی بورڈوں کو ہدایت کی جائے کہ وہ ان اداروں کی ترقی میں حصہ لیں۔ آئندہ سے سرکاری تعلیمی پالیسی میں مشنریوں کا عمل دخل ختم کیا جائے۔ دینی مدارس کو بھی مالی امداد دی جائے اور انہیں ہدایت کی جائے کہ وہ ہر ذات کے بچوں کو تعلیم دیں۔ لڑکیوں کے مدارس کو سرکاری مالی امداد اور لڑکوں کے مدارس سے زیادہ دی جائے۔ لڑکیوں کا نصاب لڑکوں کے نصاب سے مختلف ہونا چاہیے۔ لڑکیوں کو وظائف دیے جائیں تاکہ وہ تعلیم میں زیادہ دلچسپی لے سکیں۔ تعلیم میں نسواں کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ خواتین کو انسپکٹر مقرر کیا جائے۔ ثانوی مدارس میں نصاب ایسا رکھا جائے جو طلباء کو کوئی نہ کوئی پیشہ سیکھنے میں مدد دے۔ جدید ہندوستانی زبانوں کو ابتدائی اور ثانوی تعلیم میں ذریعہ تدریس کے طور پر استعمال کیا جائے۔ طلباء کو ان کے رجحانات صلاحیتوں کے مطابق مضامین کے انتخاب کے مواقع دیے جائیں اور اس مقصد کے حصول کے لیے مختلف سطحوں پر تدریسی مضامین میں تنوع، اقسام اور جدت پیدا کی جائے تاکہ طلباء اس سے اٹریکٹ ہو کر ان میں حصہ لے سکیں۔ اگلا آ گیا کہ سرکاری اداروں کے طلباء کے ساتھ نجی تعلیمی اداروں کے طلباء کو بھی وظائف دیے جائیں۔ غیر سرکاری تعلیمی اداروں کی انتظامیہ کو نصاب اور امتحانات کے بارے میں مشورے کا پابند کیا جائے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ مسلمانوں کے تعلیمی اداروں کو خصوصی مراعات دی جائیں اور ان اداروں میں پڑھنے والے طلباء کو وظائف دیے جائیں۔ مسلمان اساتذہ کی تربیت کے لیے علیحدہ نارمل اسکول قائم کیے جائیں اور انہیں انسپکٹر مقرر کیا جائے۔ انڈین ایجوکیشن کمیشن کی سفارشات نے انڈین ایجوکیشن کمیشن کی سفارشات نے بر صغیر کی تعلیم پر مندرجہ ذیل اثرات جو تھے وہ مرتب کیے۔ نمبر 1، اس کمیشن نے پرائمری تعلیم حکومت کی ذمہ داری قرار دے کر اس تعلیمی درجے کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ اس کمیشن کی سفارشات کے نتیجے میں ملک میں نئے نارمل اسکول قائم کیے گئے جن سے اساتذہ کی کمی کے مسائل پر قابو پانے میں مدد ملی۔ کمیشن نے لڑکیوں کی تعلیم کی حوصلہ افزائی کی، اس سے ملک میں لڑکیوں کی شرح خواندگی میں اضافہ ہوا، بہتری آئی۔ کمیشن نے مختلف تعلیمی سطحوں کے نصاب کو مقامی ضروریات اور پیشوں سے جوڑ کر نصاب کی عملی افادیت میں اضافہ کیا۔ نمبر 5، کمیشن نے سفارش کی کہ دینی اداروں کو مالی امداد دی جائے، اس سے دینی تعلیم کے اداروں کی مالی مشکلات میں کمی واقع ہوئی۔ نمبر 6، ہنٹر کمیشن کی سفارشات کے نتیجے میں طلباء کو مالی وظائف دینے کا سلسلہ شروع کیا گیا، اس سے غریب طلباء بھی اپنی تعلیم جاری رکھنے کے قابل ہو گئے۔ یہ ہے انڈین ایجوکیشن کمیشن 1882 کی سفارشات۔ یہ آپ لوگ کر لیں، اس میں سے جو چیز آپ کو سمجھ نہ آئے وہ آپ لوگوں نے پوچھ لینی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کل انشاءاللہ ہم لوگ اس کا 5واں دور کریں گے جو سیڈلر کمیشن ہے، اس کی سفارشات آپ کو بتاؤں گی۔
تو آج کے لیے یہ اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔